بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات ہم تک پہنچائے، اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں، اگر ہم ان کا سائنسی تجزیہ کریں تو ہر کام میں، ہر احکام میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ مثلاً ہم جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہ 5 وقت کی نماز ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری ورزش کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ لوگ ورزش کریں، اور اس ورزش میں جو ہے سب سے جو اہم ورزش ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں جو احکامات دیے گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، اور آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، چبا چبا کر کھانا چاہیے، پانی جو ہے 3 سانس میں پینا چاہیے، اور بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، اور اس طرح بہت ساری باتیں جو حضور اکرم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ اگر ہم ان پہ سائنسی لحاظ سے غور کریں تو وہ باتیں جو ہیں ہر لحاظ سے ہماری صحت کے لیے مفید ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ روزہ جو فاسٹنگ ہے، اس بارے میں بھی ہم سوچا کرتے تھے اکثر کہ اس روزے کا فائدہ کیا ہے۔ بندہ سارا دن بھوکا رہتا ہے، اور بھوکا رہنے سے جو ہے اسے توانائی میسر نہیں آتی، اور جو ہے اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پہ جو ہے وہ فرض کیا ہے، جو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ تو اب یہ بات سائنس نے ثابت کر دی ہے کہ روزہ جو ہے وہ صحت برقرار رکھنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ اور اب جو ہے مغربی دنیا میں لوگوں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام سے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایک کھانا کھاتے ہیں شام کے ٹائم، جو بھی وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا جلدی کھا لیں، شام 5-6 بجے تک کھا لیں، اور جو اب اگلا کھانا کھاتے ہیں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے دوران کم از کم 16 گھنٹے کا وقفہ ہو۔ یہ وقفہ آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ وقفہ آپ 20 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، اور اس وقفے کو آپ 24 گھنٹے تک بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ جتنا وقفہ زیادہ کریں گے اتنا ہی یہ صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، جب آپ کھانا چھوڑتے ہیں تو آپ کے جسم میں جو توانائی موجود ہوتی ہے شوگر کی صورت میں، کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں جو جمع ہوتی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ توانائی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسا جیسا جو ہے ہمارا فاسٹنگ کا دورانیہ بڑھتا جاتا ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ جتنا بھی موجود ہو باڈی میں اس کو استعمال کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ فیٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، چربی کو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے جسم سے چربی گھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کا اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ موٹے ہیں تو آپ کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے، آپ پتلے ہو جاتے ہیں۔ اور میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر عمل کر کے اپنے وزن کو کم کیا ہے، اور اپنے جو صحت کے ایشو ہیں، بلڈ پریشر، شوگر اور بہت سارے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کیا ہے۔ اور اب ان لوگوں کو جو اگر پہلے وہ میڈیسن زیادہ لے رہے تھے تو اب انہوں نے اس میڈیسن کی مقدار بھی آدھی سے بھی کم کر دی ہے۔ اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ وقفہ زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں جو سیلز بوسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بوسیدہ سیل جب ٹوٹتے ہیں تو ان میں کچھ سیل تو ہمارے جسم سے خارج جاتے ہیں، اور کچھ سیل جو ہیں ہمارے جسم میں جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، اور وہاں پہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں جب ہمارے جسم کی بھوک بڑھتی ہے اور اسے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تو ان جو ہے ناکارہ سیلوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جسم کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم کا جو گند ہوتا ہے، جو بھی گندا مٹیریل ہوتا ہے وہ سارا صاف ہو جاتا ہے۔ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنا چاہیے۔ اگر ہم روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 بار 2 بار اسے ضرور کرنا چاہیے، اور مہینے میں جو ہے 1 آدھ بار ایسا بھی کرنا چاہیے کہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ 24 گھنٹے کی ہو۔ میں اس موضوع پر آپ کو بہت کچھ بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہے شوگر کے حوالے سے کس طرح مفید ہے،
اور وزن کے حوالے سے کس طرح مفید ہے، وزن کم کرنے کے اور کیسے طریقے ہیں. اور میں نے بھی جو ہے گزشتہ دنوں اپنا وزن تقریباً 25 کلو کم کیا تھا. میرا وزن 105 کلو تھا اور اس وقت میرا وزن جو ہے 80 کلو کے قریب ہے. تو یہ میں نے کس طرح کم کیا، اس میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا کتنا رول تھا، یہ سب میں آپ کو بتلاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ میں دوبارہ موضوع پہ آتا ہوں کہ میں نے جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ آج ویسے بات کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. آج میرا ارادہ تھا روزے پہ بات کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے ہم پہ فرض کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہیں، وہ کتنا بڑا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے تحفہ ہے کہ ان روزوں کے ذریعے ہمارے جسم کی گندگی خارج ہوتی ہے، ہماری جسم کی صفائی ہوتی ہے، ہماری صحت بہتر ہوتی ہے، ہماری شوگر کم ہوتی ہے، ہمارا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، ہمارا وزن کم ہوتا ہے، ہمارا موٹاپا کم ہوتا ہے. لیکن ہم نے ایک بات ضرور کرنی ہے، ہم نے اپنے سحری کو سادہ رکھنا ہے. ہم نے سحری میں بہت کم بدپریزی کرنی ہے اور ہم نے افطاری میں دسترخوان بھی محدود رکھنا ہے. اگر ہم اسی طرح سحری کریں گے جس طرح کہ ہم روٹین میں کرتے ہیں اور اسی طرح افطاری کریں گے تو پھر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جسمانی صحت کے لحاظ سے. آپ کو روحانی انعام تو ملے گا لیکن جسمانی طور پہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جبکہ اس حکم کا مقصد جو ہے وہ جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نہ صرف انسان کو روحانی سکون ملے بلکہ اس کی جسمانی صحت بھی بہتر ہو. تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ روزے رکھیں تو اس میں جو ہے کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت کم کریں، کاربوہائیڈریٹ کا استعمال بہت کم کریں، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت کم کریں، اپنی سحری اور افطاری کو سادہ رکھیں اور بالکل سادہ رکھیں. تو انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے اور آپ جو ہے موٹاپا بھی آپ کا کم ہو جائے گا، آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا. بلکہ میں آپ کو بتلاؤں گا آئندہ انشاءاللہ اس انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے والے سے کہ یہ جو ہے کینسر کو بھی محدود کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اور بہت ساری بیماریاں ہیں، تقریباً جسم کی ہر بیماری جو ہے وہ آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ سے اسے یہ ختم کر سکتے ہیں یا اس کو دور کر سکتے ہیں. تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا، اور جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں اسے پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنے تمام گروپس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.